دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جناب مشتاق منہاج صاحب ہمارے ساتھ ہیں پرویز رشید صاحب. السلام علیکم جی پرویز صاحب. وعلیکم السلام نصرت صاحب. جی بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ سر آپ سے تھوڑی دیر پہلے حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ لبرٹی کیمپ لاہور میں ان کا کیمپ تھا سار امدادی, وہاں پہ لوگوں کو ہراساں کیا گیا, گاڑی کا نمبر بھی دے رہے ہیں, گرے رنگ کی ایلٹو کی بات کی, LEP 2126 نمبر بھی میں آپ کو تو آپ تک یہ اطلاع آفیشیلی FIR کے ذریعے MQM پنجاب کے لوگوں نے پہنچائی ہے یا آپ کو صرف میری زبانی پتہ چل رہا ہے؟ نصرت صاحب یہ ہمیں میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا. اچھا. اور اس کے فوراً بعد میں نے CCPO لاہور جو ہیں ان کو ہدایت جاری کی. انہوں نے ایک SHO کو ان کے کیمپ پہ بھیجا اور ہم ان لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی وہ اپنی FIR درج کرائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے کیمپ کی حفاظت کے لیے پولیس کو ہدایات جاری کر دی ہیں. یہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور کسی کو بھی اس طرح کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پنجاب میں ہر شہر میں سینکڑوں کی تعداد میں کیمپ ہیں, آپ سب لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور سارے اچھا کام کر رہے ہیں. ہم سب کی حفاظت کرنا چاہیں گے اور اگر کوئی بھی اس کام میں رکاوٹ بنے گا تو اس کو قانون کے مطابق گرفتار کیا جائے گا اور اس کے ساتھ پورا قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا. نہیں پرویز صاحب, لیکن جب اگر فرض کریں کہ وہ ایک گاڑی کا نمبر اسپیسیفکلی الوکیٹ کر رہے ہیں, ظاہر ہے اس طرح کے واقعات کرنے والے جعلی نمبر پلیٹس بھی یوز کر سکتے ہیں, تو تھوڑا سا آپ کی پولیس کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ کم از کم یہ یعنی پتہ کر لینا کہ اس نام کی. جی بالکل, میں نے نمبر بھی گاڑی کا بتایا ہے اور پولیس جو ہے اس نمبر کے حوالے سے اس گاڑی کی اطلاع جاری کر رہی ہے. اس ریکارڈ وغیرہ چیک کیا جا رہا ہے اور یقیناً اگر وہ اصلی نمبر ہے تو پکڑے جائیں گے. اور یہ ایک بہت جو چوک تھا لوگوں سے بھرا ہوا رہتا ہے, لبرٹی چوک آپ خود بھی جانتے ہیں, اور وہاں پہ بہت سے کیمپ لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا پورا تحفظ کیا جائے گا. اچھا پرویز صاحب, حیدر عباس رضوی صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تو یہ خالی صرف اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کہ کوئی لوٹنے کے لیے آ جاتا یا تنگ کرنے کے لیے, شاید سیلاب کے علاقوں میں ہوتا تو یہ لگتا کہ بھوک کی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے لوگ فرسٹریٹ ہیں. لیکن لاہور جیسے شہر میں جس طریقے سے وہ وہاں پر اٹیک کیا گیا یا گالیاں دی گئی ہیں یا وہاں پہ گولیاں چلائی گئی ہیں یا دھمکیاں دی گئی ہیں, وہ اس کو کر رہے تھے کہ شاید پولیٹیکلی, کیونکہ آج کل آپ کے اور MQM کے درمیان جو ہے وہ تھوڑا سا ایک کلیش ہے ماشاء اللہ کے وہ بیانات کے حوالے سے, تو شاید وہ ایسے ریفر کر رہے تھے کہ انہیں اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پنجاب کے اندر. جہاں تک MQM کے ساتھ اختلافات کا تعلق ہے تو وہ صرف آج سے نہیں ہے, وہ ایک طویل عرصے سے ہے. وہ اس دن سے ہے جب انہوں نے کراچی میں 50 لاشیں لوگوں کی گرا دی گئی تھی. میں اس موقع پر اس ناخوشگوار بات کو دہرانا نہیں چاہتا, لیکن چونکہ آپ نے اس موضوع کو چھوڑ دیا ہے تو میں آپ کہوں گا کہ اس کے بعد یہ پنجاب میں اپنی تنظیم سازی کے لیے آئے اور ہم نے انہیں سرکاری حال, جو سرکاری ایڈیٹوریم تھے وہ پاکستان کے ہر شہر میں, پنجاب میں ملتان میں, راولپنڈی میں اور لاہور میں ہم نے خود انہیں مہیا کیے کہ اپنی تنظیم سازی کریں. اس اختلاف کے باوجود جو ہمیں ان سے ہے, اور کراچی کا واقعہ جس کا میں نے ذکر کیا جس میں انہوں نے 50 لاشیں ایک دن میں سڑک پر گر گئی تھیں اور چیف جسٹس آف پاکستان کو کراچی میں داخل نہیں ہونے دیا تھا, وہ اختلافات تو ہمارے اس دن سے ہیں. اور اس کے بعد یہ تنظیم سازی کے لیے پنجاب میں آئے اور ہم نے سرکاری جگہیں ان کو مہیا کی, پورا تحفظ دیا. لہٰذا یہ دو باتوں کو برائے مہربانی کبھی مکس نہ کیا جائے کہ اختلافات کی بنا پر ہم پنجاب میں کوئی نو گو ایریا بنائیں گے. یہ مسلم لیگ کے کلچر میں نہیں ہے. مسلم لیگ سیاسی اختلافات پر یقین رکھتی ہے اور جمہوریت میں ہم اختلاف کو برداشت کرتے ہیں, اور ان سے زیادہ جن لوگوں سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے, ذاتی تکلیف پہنچی ہے, ان کے کیمپ بھی لگے ہیں, ان کی جماعتیں بھی قائم ہیں. آپ کے علم ہے کہ ہماری جماعت کے دفاتر پر قبضہ کیا گیا تھا, ہم نے تو آج تک اس قبضے کو واپس نہیں لیا, حالانکہ وہ قانونی حق ہے. اور ان میں سے ایک دفتر ایسا ہے جس کا ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ٹیکس بھی ہمارے نام سے جمع ہوا ہے اور ہم نے جمع کرایا ہے, لیکن ہمارے مخالفین کا قبضہ ہے, ہم نے تو وہ دفتر واپس نہیں لیا. مشتاق صاحب, کبھی خواب میں بھی کسی کو نہیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی کارکن اس طرح کی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے. ہم تقریر کر سکتے ہیں, نہیں بالکل جی, ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ اختلاف کام ہم نہیں کرتے ہیں. بالکل پرویز صاحب, ہمیں بہت بہت شکریہ, بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو دیکھو اس وقت یہ ہوتا یہ ہے کہ خود اپنی اپنی جگہ خود کچھ بامبر بیٹھ جاتے ہیں. اب میں تمہیں سیریسلی کہہ رہا ہوں,
میں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، عرفان قادر صاحب کا بڑے دنوں سے دل مچل رہا تھا کہ نہیں جی مجھے نوٹیفیکیشن آئے تو ہوگا، ٹھیک اب میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں صاحب اس میں دیکھیں میری بات سنیں، اس میں ان کو دوش نہیں دے سکتے آپ. سر آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں نصرت صاحب، اس ادارے نے آپ کو ایک ملازمت کا ایک اپائنٹمنٹ لیٹر دیا ہوا ہے. جب آپ کو نکالیں گے ٹھیک ہے آپ اٹھ کے چلے جائیں دفتر میں، آپ شاید داخل نہ ہو سکیں. پرسوں ترسوں کیوں چلے گئے تھے دفتر کو چھوڑ کے، اور پھر خبر چھپوائی کہ جی پہلے ارادہ نہ تھا دفتر چھوڑنے کا، پھر خود انہی کا بندہ فون کر کے بتاتا ہے کہ آپ وہ دفتر اپنا خالی کر کے چلے گئے. نہیں وہ خبر چھپوانا دیکھیں ہمیں اس سے کوئی اب مشتاق ہوا یہ ہے کہ حضرت صاحب ویکینڈ میں غالباً لاہور تھے، کل پرسوں کہیں ملے ہیں بیٹھے ہیں کوئی محفلوں میں، بیٹھ کے ایک دم سے خیال آیا نہیں میں تو لڑاں گا. پہلے وہاں کسی محفل میں جا کے بڑک شڑک لگا ہے، پھر جب آج پہنچے اچھا ظاہر ہے کہ بابر اعوان تو آج کل پیا کے چہیتے ہیں، جہاں ہوتے ہیں پیا وہ رحمان ملک صاحب وہ تو دائیں بائیں ہوتے ہیں، یاجوج ماجوج ہیں یا وہ کون ہوتے ہیں یار وہ جو حساب لیں گے قبر میں ہمارا، وہ کون ہوتے ہیں میں یار ان کا نام بول رہا ہوں، یہ جو لوگ ہمیں قبر میں پوچھیں گے جب منکر نکیر یاجوج ماجوج تو وہ رمضان میں کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے. اچھا خیر بہرحال بابر اعوان صاحب کی ایک بات دیکھیں نا، آج کل میں بابر اعوان کے بہت خلاف ہوں تو میں اندازہ نہیں ہے اس بات کا، میں نے یہاں تک کہہ دیا مسعود ان کی تعریف کرنے نہیں ابھی عمر چیمہ کو اٹھایا گیا پرسوں کی بات ہے، ٹھیک اس کے ساتھ بدترین تشدد ہوا. پورے پاکستان کی صحافتی تنظیمیں سول سوسائٹی اور گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین میں آپ کو بتاؤں لیکن اس کے اندر میں تمہیں ایک بات بتاؤں، کیا رحمان ملک صاحب کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ صرف سمپل آپ ٹارگٹ کلنگ کے لیے بھی وہاں بھاگ کے جاتے ہیں، یہاں پر آپ کو اسلام آباد کے اندر یہ چیز اسٹیبلش کرنا، یہ پتہ کرنا، یہ معلوم کرنا کہ یہاں G8 سے اٹھا کر کہاں لے گئے اور کس نے مارا اور کس کو مارا اور اس کے اہداف کیا تھے اور مقاصد کیا تھے، یہ نہ کریں نصرت صاحب. اچھا میں تمہیں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ آزاد صحافی کو کوئی، میں لفظ سے کوئی برداشت کر رہا ہوں، اشرافیہ کا کوئی بھی ایلیمنٹ، اشرافیہ حکمران طبقے کا کوئی بھی ایلیمنٹ، اکثر میں تمہیں کہتا ہوں تو جب تم مجھے تانا دیتے ہو کہ جی فلاں آپ کا دوست ہے، میں نے کہا یا تو میں صحافی ہو سکتا ہوں یا کسی کا دوست ہو سکتا ہوں، آئی سمجھ میں بالکل میں لیکن اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے، یہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں اور ذمہ داری سے دے رہا ہوں، بتائیں کہ ایسا مت کرو کہ لوگوں میں تاثر آئے کہ دنیا نیوز بمقابلہ حکومت. یہ دیکھو کہ دنیا نیوز میں تنگ کون کرتا ہے، اسی کو چھیڑو، اس کے اوپر فوکس کرو، اس کے لیے پہلے سافٹ میتھڈ کرو. ٹھیک وہ ایک ریٹنگ کی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پہلے ادھر فراڈ، پھر ان سے فون کرواؤ، ٹھیک ہے، پھر اور طریقے استعمال کرو. اچھا جب وہ بھی نہ آئے قابو میں تو پھر کٹ لگا دو. اب مثال کے طور پر تم عمر کی طرح گندے اور یعنی گنجے ہو گئے ہو اور تمہارے ہو تو کیسے لگو؟ مجھے تو ایسے لگے گا جیسے اچھا یہ کام کا کام ہے جو اپنا کام چھوڑ چکا ہے. جو بات میں تمہیں عرض کرنا چاہتا ہوں، نہیں ایک منٹ مشتاق، میں سر لوگوں کے اختیار لیے ہوئے ہیں، میں کیسے ایک منٹ پیسے دیتے ہیں. ناظرین وقت ہے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی.